السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جو کہ اس کی آخری قسط بھی ہوگی، جس میں کہ تہذیب کہتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تحریم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ جو غلط اور جذباتی فیصلے کر رہی ہے وہ نہ کرے، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اس کو کوئی اتنی بڑی چوٹ پہنچے اور اس کو کتنی تکلیف پہنچے۔ اور پولیس تھانے میں ہے تحریم، کیونکہ اسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کی گاڑی کے آگے ایک بچہ آ گیا تھا اور اس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، اور وہاں پر بھائی اس کو ملنے جاتے ہیں اور وہ عثمان سے کہتی ہے کہ یہ سب میرے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے، میں نے آپ کے ساتھ اور آپ کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ برا کیا اور آپ مجھے معاف کر دیں عثمان بھائی۔ تو عثمان کہتا ہے کہ یہ بہن بھائی کبھی بھی ایک دوسرے کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے، بس یہ جذبات ہوتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہاسپٹل میں زخمی عمار سے ملنے کے لیے شفا آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بالآخر میری اتنی کوششوں کے باوجود تم دونوں جو ہے وہ پھر راضی ہو گئے ہو، اور وفا کہتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر پہ ہمیشہ سے بھروسہ تھا، اور شفا کہتی ہے کہ یہ سب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، تم سے دھوکہ کھانے کے باوجود بھی مجھے میری حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں۔ اور پھر دولہا دلہن بنے ہوئے عمار اور وفا کو خوش خوش دکھایا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس سے پہلے ہم نے غیر کی قسم میں دیکھا کہ عمار جو بار بار اپنی یقین دلاتا رہتا ہے اپنی وفا کا، اور وفا کو اپنی وفا کا یقین دلاتا ہے اور اپنے جذبات کا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو، لیکن اب وہ اس بات پر بضد ہے کہ نہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں اور میں اب مزید جو ہے وہ یہ رولر کوسٹر میں نہیں رہ سکتی۔ تو آخر وہ مایوس ہو کر وہاں سے نکلتا ہے اور گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، بہت بری طرح سے چلا رہا ہے گاڑی، اور پھر فون کرتا ہے وفا کو اور اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اگر چاہتی ہو کہ تم مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو تو میں اب کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، اور ساتھ ہی اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی آواز سن لیتی ہے وفا، اور وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، اور پھر وہی فون پر کال چکے جاری ہے اور اس کو ساری آوازیں آتی ہیں، اور پھر وہ سن لیتی ہے کہ اس کو آواز آتی ہے، اور تو اس کو راہگیر کوئی اٹھاتا ہے فون اور اس کو بتاتا ہے کہ شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بھاگتی بھی جاتی ہے پھپھو کے گھر اور ان کو جا کے بتاتی ہے کس طرح سالس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور پھر وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں ہاسپٹل، اور پھر وہاں پہ وہ بہت زخمی حالت میں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے، اور وفا بہت پریشان ہے اور اس کو اپنے رویے پر دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں نے سالس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ بار بار آتا رہا مجھے منانے کے لیے اور میں اس کو مایوس کرتی رہی، اور اگر آج اس کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اور پھر وہ جب ذرا ہوش میں آتا ہے تو وہ فوراً بھاگتی ہے اس کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے، تو پھپھو جو ہے وہ اس بات پہ بڑی مطمئن ہے اور کہتی ہیں کہ دیکھو، محبت نے آخر اپنے آپ کو منوا لیا، اور وفا جو ہے وہ اس نے تسلیم کر لیا ہے اس کو، اور پھر سب بہت خوش ہوتے ہیں، اور سالس کو عثمان بھی کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد اب تم میرے گھر آؤ گے باقاعدہ طور پر، اور میں اپنی بیٹی کو وہاں سے رخصت کروں گا، اور اس طرح سے ان لوگوں کا جو آپس کا معاملات ہے اچھے خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف جب فرجاد کا رشتہ دیکھنے کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں دادی کی دوست کے گھر اس کی پوتی کے لیے، تو وہ جب وہاں پر وہ لڑکی آتی ہے تو وہ فرجاد اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس کے آفس میں اس کی سیکرٹری کے طور پر آئی تھی اور جس نے بہت الٹی سیدھی حرکتیں کی تھیں اور بہت جھوٹ بولتی تھی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ اور نئی چیزیں کرتی رہتی تھی، اور وہ ایک بہت اچھے ویل سیٹلڈ گھر کی لڑکی ہے اور دادی کے ساتھ رہتی ہے، اور فرجاد اس کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور فوراً ہی وہ ماں سے اور دادی سے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلیں، مجھے شادی نہیں کرنا ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہیں، اور پھر راستے میں بھی دادی اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے کیا طریقہ تھا، اس طرح سے کیوں کیا، تو وہ کہتا ہے، ساری بات اس کو بتاتا ہے کہ یہ لڑکی بالکل قابل اعتبار نہیں ہے، اور پھر بعد میں وہ دوبارہ فرجاد کے آفس میں آتی ہے اور اس کو ساری بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فرجاد سننے کو تیار نہیں ہے۔
اور اب ادھر شفا کی شادی کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور شفا بہت خوش ہے کیونکہ ایک بڑے امیر کبیر اور بڑے ایک ویل سیٹلڈ فیملی میں اس کی شادی ہو رہی ہے، ایک ویل نون بندہ ہے اور بڑا اچھی پرسنالٹی کا آدمی ہے، وہ اس کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی ہے اور وہ بڑی خوش ہے کہ اب اس کے ذہن سے اب یہ چیز نکل گئی ہے کہ میں سالس کے پیچھے تھی اور سالس کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اب اس کو ہے کہ مجھے اس سے زیادہ اچھے اسٹینڈرڈ کا آدمی مل گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن جیت کر آگے پرائم منسٹر بھی بن جائے۔ تو اس طرح کے خواب وہ سجا رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے یہ خواب کہاں تک پورے ہوتے ہیں، اور امید ہے کہ غیر کی جو آخری قسط ہے اس میں ہم ہیپی اینڈنگ دیکھیں گے۔ دیکھتے رہیے غیر۔